بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء مرضات اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے 2 دن پہلے آپ سے فرمایا تھا کہ جو عیسائی لوگ تھے ان کے اعتکاف کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، وَرَهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا، جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، لیکن اختیار کرنے کے بعد فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جس طرح اس کی رعایت کرنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی۔ تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ٹھہرے۔ اعتکاف کے چند ایک مسائل ہیں، 2-4 باتیں سماعت فرمائیں۔ اعتکاف کے لیے پہلی بات تو یہ کہ مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں، کوئی یہ بات میں نہ کہے کہ انہوں نے بات پوری نہیں کی، کہ بے شمار مسائل ہیں۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بعد میں بھی اس کے ریلیٹڈ جو مجھ سے مسائل پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کہ اعتکاف کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے مسجد کا ہونا۔ مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، مسجد کے ساتھ جو فنائے مسجد چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح واش روم ہیں، اسی طرح امام کا حجرہ ہے، اسی طرح وضو کرنے کے ٹوٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتی، ان کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی ضروریات کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ راستے کے اندر رکیں، نہ ہی کسی کے ساتھ کلام کریں۔ اسی طرح وضو خانے میں جائیں تو کسی کے ساتھ وہاں پر باتیں وغیرہ نہ کریں۔ مسجد سے باہر نکلنے کی صورت یہی ہے کہ ایک قضائے حاجت ہوں۔ اگر قضائے حاجت مسجد کے اندر انتظام ہے تو تب بھی کئی جگہ پر مسجد کے باہر جو ہے وہ اسی طرح واش روم وغیرہ لیٹرینیں بنائی جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جاتے اور آتے ہوئے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کلام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ سلام کر لیتا ہے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ویسے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اسی طرح معتکف آدمی جو ہے اگر احتلام ہو تو اس صورت میں وہ غسل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں ہوتی ہیں کہ گرمی کے لیے کوئی بندہ کہہ رہے کہ مجھے گرمی بڑی لگتی ہے، جس طرح کہ آج کے دور کے اندر ویسے ہی ایک رواج بن چکا ہے کہ لوگ جو دوسرے دن تیسرے دن کئی لوگ ہیں صبح و شام یعنی ان کا جو ہے نا وہ غسل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ پرانی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے اعتکاف ہی ہے، اس کو اعتکاف ہی رکھنا چاہیے، اس کو انجوائمنٹ نہیں بنانا چاہیے۔ تو لہذا اگر تو شرعی عذر بن گیا ہے احتلام وغیرہ تو اس صورت میں تو وہ انسان غسل کرے گا، لیکن اگر شرعی عذر نہیں بنا، ویسے بندہ لذت حاصل کرنے کے لیے گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ جو ہے وہ ایسی ہی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے جہاں نماز جمعہ کم از کم ضرور ہوتی ہو۔ اگر وہ اس جگہ پر نماز جمعہ نہیں ہوتی تو وہ دوسری جگہ پر قریبی مسجد میں جا کر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ایک مسجد سے دوسری جگہ پر معتکف حضرات اس وقت منتقل ہو سکتے ہیں جب پہلی مسجد گرائی جا رہی ہوں، یا اسی طرح کوئی اور جو ہے وہ زبردستی وہاں سے ان کو نکال دیں، پھر وہ اسی وقت دوسری مسجد میں جائیں گے، راستے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کریں گے اور ان کا وہی اعتکاف وہاں پر منتقل ہوگا، ان کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے ویسے ہی جاتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، تو اس صورت میں علماء نے مسجد تبدیل کرنے سے منع کیا ہے۔ اعتکاف کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اس سے سخت ترین منع کیا گیا ہے۔ اعتکاف کے دوران ہنسی مذاق کرنا، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر دلچسپی لینا، اس سے لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا، غیبت اور جھوٹ وغیرہ سے منع کیا گیا۔ یہ بھی آج کے دور کے اندر کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں اعتکاف بیٹھا ہوں، ساتھ وہ
موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جی ہم یہاں سے اس کے اوپر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم جس موبائل سے جو ہے وہ تلاوت سن رہے ہیں، بھئی اس کے اندر حلت اور حرمت کے سارے مسائل موجود ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موبائل چلائیں اور آپ کی مرضی کی ہی چیزیں ہی ساری آپ کے سامنے آئیں، جس طرح کہ آج ہوتا ہے پہلے کھانا کب آ رہا ہوتا ہے، پھر مدینہ شریف ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ڈانس آ جائیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے مسجد اقصیٰ آ جائے، اس کے بعد ہو سکتا ہے قرآن پاک آ جائیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی کرکٹ کی کوئی بات آ جائے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسجد کے اندر تسبیح موجود ہے، تسبیح کے ساتھ آپ پڑھیں، اسی طرح قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک لے کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، دینی کتابیں ہیں وہ آپ پڑھیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اعتکاف بیٹھ کر ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی دنیا کی کوئی کتابیں ویسے ہی فضولیات پڑھنی شروع کر دیں۔ یعنی دینی کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث کی شرح وغیرہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک اعتکاف بیٹھ کر مرتد ہو جاتا ہے تو اب اس وقت جیسے ہی وہ مرتد ہوگا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی نشہ آور چیز ہے اس نے استعمال کی ہے کہ جس سے مثلا شراب پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے، تو اب اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، زنا وغیرہ کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حید و نفاس والی عورت ہے، اگر یہ معاملات اس کو آ جاتے ہیں تو اس کا اعتکاف اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ غیر شرعی امور کے لیے باہر نکلنا، یعنی نہ تو کوئی شرعی ضرورت ہو نہ ہی کوئی شرعی حاجت ہو، ویسے ہی وہ باہر جا کر جو کسی کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، مسجد کے حد سے وہ باہر جا رہے ہیں، تو اسی وقت اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے سنت اعتکاف کے لیے جو ہے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر اس کا روزہ نہیں رہا کسی بھی وجہ سے اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب باقی دن اگر وہ پورے کرنا چاہتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کے طور پر وہ پورے کرے گا، لیکن یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اب کن چیزوں کی وجہ سے انسان اعتکاف توڑ سکتا ہے؟ پہلی صورت ہے بیماری۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ عزیمت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، یہ عزیمت کا پہلو ہے۔ لیکن رخصت کا پہلو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ شدید بیماری ہے کہ اس کو موت کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور مسجد کے اندر جو ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں اور وہ کسی یعنی ایسا شدید حادثہ لاحق ہوا ہے کہ کوئی اور ان کو ہاسپٹل کے اندر لے جانے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ نماز جنازہ ہے، اعتکاف کی حالت میں نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں، لیکن اگر وہ بندہ مسجد سے باہر جاتا ہے کسی وجہ سے کہ میں نے جنازہ لازمی ہی پڑھنا ہے، تو اب اس صورت میں جیسے وہ جنازہ کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ زبردستی کوئی انسان ہے اعتکاف کرنے والے پر ظلم کرے، زیادتی کرے اور اس کو مسجد سے نکال دیں، تو جیسے ہی نکالا جائے گا تو جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر تو کوئی بندہ زبردستی کرتا ہے تو پھر ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف جائے گا، ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف جائے گا، درمیان میں باتیں نہیں کرے گا۔ اگر وہ درمیان میں کلام کرے گا تو کلام کرنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف جو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اعلان جہاد ہو جاتا ہے اور اب اس کے علاوہ کوئی ہیلا بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ کسی کی جان کو خطرہ ہے، سامنے دیکھ رہا ہے وہ آگ کے اندر جل رہا ہے یا پانی کے اندر ڈوب گیا، یہ اسی طرح کوئی شدید اس طرح کی چیز ہے کہ کسی کی جان بچانا مقصود ہے، تو اس صورت میں یہ اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اعتکاف کے آداب میں سے یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کھانا پینا یہ کھا سکتے ہیں، اعتکاف کے اندر سونا یہ بھی حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारकह भी है, इससे एतकाफ़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एतकाफ़ की हालत में इंसान कपड़े तब्दील कर सकता है, एतकाफ़ की हालत में इंसान मस्जिद की खिदमत कर सकता है। मसलन मस्जिद की खिदमत ये है कि मस्जिद की सफाई करना है, और वो भी हुदूद के अंदर ही रहकर, फिनाए मस्जिद के अंदर नहीं जाएगा, मस्जिद के अंदर ही रहकर जो है वो मस्जिद की सफाई करेगा, मस्जिद की चार दीवारी, चटाइयाँ वगैरह, इन चीज़ों का वो ख्याल रख सकता है। इसी तरह एतकाफ़ की हालत में अगर कोई बंदा पर्दा लगाता है, जिस तरह के खैमे लगाए जाते हैं, तो ये आपको पता है बुखारी शरीफ के अंदर आता है हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है खैमे लगाना। खैमे लगाना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अगर कोई बंदा इज्तिमाई एतकाफ़ की हालत में है कि वहाँ पर खैमों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो अब इस सूरत में भी वो खैमे छोड़ भी सकता है। अब इस सूरत में खैमे लगाना ज़रूरी भी नहीं है। एतकाफ़ की हालत में अगर इंसान को कोई ख्वाब नज़र आए या इसी तरह कोई मख्फी मुशाहिदा हो, तो उसके लिए हुक्म यह होता है कि इंसान उसको मख्फी रखे। मसलन एतकाफ़ की हालत में अगर उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, तो अब इसके लिए हुक्म यह है कि जब भी किसी भी बंदे को हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, तो उलमा ने कहा है कि अब इसके लिए हुक्म यह है कि वो उसको छुपा कर रखे और हर ऐरे गहरे बंदे को बयान ना करे। हो सकता है कि अगला सुनने वाला पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो, उसकी तबीयत देखे, उसका मिजाज देखे, उसका तकवा और तहारत देखें, फिर उसके बाद वो बयान करे कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एतकाफ़ की हालत में, जिसने ख्वाब की हालत में मेरी ज़ियारत की है, उसने हकीकतन मेरी ही ज़ियारत की है। इसलिए कि शैतान वो किसी भी नबी की सूरत में नहीं आ सकता, शैतान नबी की सूरत में नहीं आ सकता। इसी तरह गैर महरम को हाथ लगाना, ये शदीद तरीन जो है वो मना है कि एतकाफ़ की हालत में किसी भी गैर महरम को छूना, गैर महरम को हाथ लगाना। बाकी तफसील है मसाइल के मैंने जो है ये सिर्फ पॉइंट ही आपके सामने रखे हैं। अगर किसी को कोई मसला समझ ना आए, इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं, वो बंदा जो है वो मसाइल बाद में पूछ सकता है। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।